الرحمن الرحیم کل تیمم کا بیان چل رہا تھا۔ اس میں کچھ سوالات اور ان کے جواب رہ گئے تھے، مطلب اس سبق کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ کسی نے کچھ سوال کیا، کسی نے کچھ سوال کیا، اور وقت بھی نکل گیا تھا۔ خیر، آج اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ سوال کیا گیا تھا کہ جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں، بتائیں۔ جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے، تو کہا کہ جب پانی پر قدرت نہ ہو تو اس وقت ظاہر سی بات ہے جائز ہو جائے گا۔ پھر اگلا سوال کیا تھا کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ پھر اگلا سوال کیا ہے اگر غسل کی حاجت ہو اور اسے وقت میں سو کر اٹھے اور صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے، بتائیں۔ اور غسل کی حاجت ہو اور سو کر اٹھے اور صرف وضو کا ہی ٹائم بچا ہو اور ٹائم نکل رہا ہو تو اب وہ کیا کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، بتائیں۔ جواب: جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کر لے۔ ظاہر سی بات ہے، پانی پر قادر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اتنا پانی حضرت آپ کی آواز بھی ہے بریک ہو رہی ہے۔ کہ وہ نہا بھی سکتا ہے، لیکن حضرت آپ کی آواز وقت بریک ہو نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو وقت نہ حضرت آپ کی آواز بریک ہو ہونے رہی ہے۔ کا آواز آپ لوگوں کی مجھے بالکل صاف آ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نیٹ ورک بھی بہت اچھے ہیں ادھر، تو دقت پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے۔ چلو خیر، ابھی کیسی آ رہی ہے آواز؟ اب ابھی آ کلیئر رہی آ ہے رہی سر، لیکن جب بھی پڑھاتے یا کچھ سمجھانے جاتے تو نیٹ ورک ہی چلے جاتے۔ چلو فی الحال تو صحیح آ رہی۔ اب جگہ اگر آواز جو ہے کٹے تو فوراً بتا دینا مجھے، ٹھیک ہے۔ سوال کیا گیا کہ غسل کی حاجت ہو اور ایسے وقت میں سو کر اٹھے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے۔ جواب: جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کر لے۔ دیکھو پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کہا وقت نہیں ہے، تو وقت نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کو دھو لے، جلدی سے دھو لے اور غسل کا تیمم کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر غسل کے بعد نماز دوبارہ دہرائے، یعنی ٹائم نکل جائے اور سورج نکل آئے پھر غسل کرے اور نماز کو دہرائے۔ تو کہا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کہا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا جو فرض ہے وہ اس کے وقت پہ ادا ہو گیا، تمہارا جو فرض ہے وہ اس کے وقت پہ ادا ہو گیا۔ اب نماز چونکہ واجب ہو گئی، نماز کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی ادا کرنا۔ اب اس واجب کا حکم الگ ہے اور وہ فرض ہے، فرض اس تمہارے ذمے سے ساقط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نماز کو دوبارہ پڑھنا، دہرانا، یہ واجب ہے۔ اگلا سوال کیا گیا کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے اگر آج تیمم کیا تو کیا وہ 2-1 ہفتے تک تیمم چلا سکتا ہے؟ کیا سنو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے جو ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب پیشاب کر لی یا پھر مطلب پیشاب کر لی، پخانہ کر لیا، یا پھر ریح خارج ہو گئی، ہوا وغیرہ، تو پھر ان کے علاوہ خون وغیرہ نکلا، تو وہ ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ مطلب تیمم کے لیے ہمیں پھر سے اپلائی کرنا پڑے گا، مطلب پھر سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات اور ہے، وضو جو ہے پانی کتنا بھی موجود ہے اور کوئی شخص اگر باوضو ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ وضو سے ہے اور کتنا بھی پانی موجود ہو تو وضو سے ہے تو وضو سے رہے گا، لیکن تیمم جیسے ہی پانی دکھا اور پانی پر قدرت ہوئی تو فوراً جو ہے تیمم ٹوٹ جائے گا۔
مطلب آپ پانی پر ابھی تک ایسی جگہ تھے کہ پانی مل ہی نہیں رہا تھا، تیمم کر لیا، لیکن چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے چاروں طرف، یا پھر کہیں کوئی حوض یا کوئی دریا یا کوئی مطلب جو ہے کنواں نظر آ گیا، تو اب ان سب صورتوں میں وہ تیمم ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتیں ہیں تیمم کو توڑنے کی، ٹھیک۔ اب دیکھو استنجا کا بیان، اب ہم استنجا کا بیان پڑھتے ہیں۔ سوال، استنجا کا طریقہ کیا؟ استنجا کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سن لو، استنجا کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کو۔ پاکی کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ کہ ہم جو ہے حاجت طبعیہ جو کرتے ہیں، حاجت طبعیہ یعنی پیشاب یا پخانہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ سب صورتیں حاجت طبعیہ کہلاتی ہیں۔ تو کہا ان کے بعد جو ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں یا کپڑے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ استنجا کہلاتا ہے۔ سوال، استنجا کا طریقہ بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ استنجا کسے کہتے ہیں یہ نہیں کہا، کیونکہ میں نے بتا دیا۔ جواب، پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی، کنکڑ یا پھٹے پرانے کپڑے سے پیشاب سکھائے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ دیکھ رہے ہیں آپ پانی کے علاوہ کن کن چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں استنجا میں؟ تو یہ جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن عام طور سے آج کل صرف پانی استعمال ہوتا ہے، صرف پانی۔ کہہ رہے وہ پاک مٹی لے لے یا کنکڑ لے لے یا پتھر لے لے، پھٹے پرانے جو ہے کپڑے لے لے، ان سے پیشاب کو سکھا لے، پھر بعد میں پانی سے دھل ڈالے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور کوئی ڈائریکٹلی پانی کا ہی استعمال کر رہا ہے تو کوئی بھی دقت، تب بھی کوئی دقت نہیں ہے ایک طرح سے دیکھا جائے۔ اور پاخانے کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی، کنکڑ یا پھٹے یا پتھر کے 3، 5 یا 7 ٹکڑے سے پاخانہ کی جگہ صاف کر لے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ یہ استنجا کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت بڑے علماء آج بھی اس طریقے کو اپناتے ہیں، پہلے جو ہے ڈھیلا وغیرہ سے صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے دھل ڈالتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جو پانی سے ڈائریکٹلی ہم دھلتے ہیں تو اس میں نجاست کے ادھر ادھر بہہ جانے کا وہ رہتا ہے، نجاست پانی کے ساتھ ادھر ادھر بہہ گئی، بہت ساری چیزیں دوسری جگہ تک پہنچ گئی اپنے مخرج سے، تو کہا اسی لیے جو ہے پہلے سکھا لیتے ہیں، اس کو سکھانے کے بعد پھر پانی سے دھلتے ہیں۔ استنجا، اگلا سوال کیا گیا ہے، استنجا کا ڈھیلا پانی کس ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ الٹے کام الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ سوال، کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے؟ جواب، کسی قسم کا کھانا یا ہڈی یا گوبر یا لید یا کوئلہ، جانور کا چارہ، ان سب چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے۔ اصل میں کوئی چیز نہیں ملی تو اب کیا کریں؟ تو کہا پھر بھی آپ جو ہے کھانے کی کوئی چیز، جیسے کہ عام طور سے روٹیاں یا پھر چاول کے مطلب پیسز بنے ہوئے ہیں ٹھوس، یا پھر جو ہے جو بریڈ وغیرہ ایسی پڑے خالی پڑے رہتے ہیں، کہا جو اگر بیکار ہوں پھر بھی وہ کھانا ہی رہتا ہے۔ اور ہڈی ہو، ہڈی سے بھی نہیں، گوبر سے بھی نہیں، گوبر تو ناپاک ہی ہوتا ہے، اور لید بھی نہیں، لید بھی ناپاک، کوئلہ بھی نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، جانور کا چارہ وہ بھی ان کے لیے معظم چیز ہوتی ہے، ان سب چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ سوال، کن جگہوں پر پیشاب یا پخانہ کرنا منع ہے؟ اچھا، وہ جگہیں کون سی ہیں جہاں پر جو ہے پخانہ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب، کنواں یا حوض یا چشمہ کے کنارے پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، گھاٹ پر پھلدار درخت کے نیچے، ایسے کھیت میں جس میں کھیتی موجود ہو، سایہ بھی جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مطلب جو ہے کھیتی موجود ہو، سایہ موجود ہو، کہہ رہے ہیں کہ سایہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، عام طور سے پیڑوں کے نیچے جو ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو کہا کہ ان سب صورتوں میں جہاں پر لوگ بیٹھ رہے ہیں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پاس میں، پہلو مطلب پاس میں، قبرستان یا راستہ میں، جس جگہ جانور بندھے ہوں وہاں پر، اور جہاں وضو یا غسل کیا جاتا ہو عام طور سے، ان سب جگہوں میں پیشاب یا پخانہ کرنا منع ہے،
ٹھیک ہے، یہ جگہیں یاد کر لینا آپ لوگ۔ اگلا سوال کیا، بہت ایزی سوال ہے، اس کے جواب بھی بہت آسان ہے، اس میں کچھ سمجھانا بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا گیا، پخانا یا پیشاب کرتے وقت منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قبلہ رخ کرو گے منہ یا پیٹھ تو پھر بے ادبی ہوگی۔ ایسے پاک صاحب نے کئی احادیث میں جو ہے منع فرمایا ہے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرو نہ منہ کرو جبکہ تم استنجا اور پخانہ پیشاب کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ رسول پاک نے منع فرمایا تو ہم منہ بھی نہیں کر سکتے، پیٹھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے دیار ہندیا میں اتر دکن میں کرتے ہیں، ہندوستان میں عام طور سے۔ کہہ رہے ہیں کہ کس طرف منہ کرنا چاہیے؟ جواب، پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے، اور ہمارے ملک میں اتر دکن کی جانب منہ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، منع ہے۔ پانی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پانی کے بارے میں ہمیں بہت سوچ وچار کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا یا آپ نے لوگوں نے سفر کیا ہوگا تو اس چیز کا آپ کو لاحقہ پڑا ہوگا، واسطہ پڑا ہوگا۔ تو اس صورت میں کیا کرے انسان؟ کس پانی کا اعتبار کرے، کس پانی کو استعمال کرے اور کتنا پانی استعمال کرے وضو غسل کرنے میں یا پھر جو ہے پخانہ یا پیشاب کرنے میں؟ تو کیا سنو، سوال، کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ سنو جواب، برسات کا پانی اگر کہیں پر پڑا ہوا ہو، جمع ہے، تو وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ عام طور سے جنگلات میں جو ہے گڈھوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ برسات کا ہی پانی ہوتا ہے اور وہ پاک ہے، اس سے جو ہے وضو کر سکتا ہے۔ ندی، نالے، چشمے، سمندر، یہاں ندی اور نالے سے مراد وہ نالا نہیں ہے جو عام طور سے گھروں سے نکل کے بہت اٹک آتا رہی ہے۔ ہے، وہ تو غلیظ طرح ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی جائز نہیں۔ اس کو تو لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کے پاس سے گزرنا بھی، بلکہ اگر نالا کھلا ہوا ہوتا ہے، آواز کٹ رہی ہے کیا؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ تو پھر جو ہے کہہ رہے ہیں نالے وغیرہ، ندی نالے، یعنی نالے سے مراد وہ چھوٹا سا مطلب نالا ہے جو عام طور سے جنگل میں مطلب کھیتی کے لیے بناتے تھے، مطلب پانی یار یہ کیا کر رہے تھے لوگ؟ کتنی غلط بات ہے، بتائیں آپ خاموشی سے سنیں، کلاس چل رہا ہے بھائی، میوٹ کریں۔ اچھا، تو وہ نالا کہلاتا تھا، ٹھیک ہے، وہی نالا ہے یہاں پر مراد ہے۔ چشمے میں اور کہہ رہے ہیں پگھلی ہوئی برف، یعنی کہیں ایسی جگہ ہے کشمیر سائڈ میں جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو پھر اب وہاں پر تو پہاڑ ہوتے ہیں نا، تو وہاں جو ہے برف بھی جم جاتی ہے، تو وہاں برف جمی، اس نے فوراً اس سے پانی جو ہے وہ کر لیا، وضو کر لیا، پگھلنے لگی تھی جمی ہوئی برف، تو کہا اس سے کام چل جائے گا اس کا۔ اولے کا پانی، اور ایسا ہوا کہ اسے جو ہے ہاں، بارش ہوئی تو اس نے اولے جمع کر لیے تھے۔ اولے تو عام طور سے جو ہے گھل ہی جاتے ہیں، چند ہی لمحات میں گھل جاتے ہیں، تو اس نے جو ہے بارش بہت تیز ہو رہی تھی تو اس نے وضو کرنے کے لیے اولے جمع کر لیے، اولے جمع کرنے کے بعد جو ہے اس نے اولوں سے وضو بنا لیا، تو کہا اولوں سے وضو بنایا ہے نا، اور بارش ہو رہی تھی ادھر، یعنی بارش کا پانی موجود تھا، پھر بھی اس نے جو ہے اولے کے پانی سے وضو بنایا، کہاں ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ بھی تو بارش ہی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی تو پانی ہوتا ہے نا، اس لیے اولوں کے پانی سے وہ ہو جائے گا۔ تالاب یا بڑے حوض کا پانی، عام طور سے جو تالاب آج کل ہوتے ہیں کتنے گندے غلیظ ہوتے ہیں، وہ تالاب کی بات نہیں یہاں پر، بلکہ وہ صاف شفاف تالاب کہ جن کا پانی بالکل یا جو دہدردہ ہوتے ہیں اور صاف ہونے والا پانی ہوتا ہے ان کا۔ کہہ رہے کہ بڑے حوض کا پانی، بہت بڑا حوض ہے، تو ان صورتوں میں ان سب پانیوں سے وضو کرنا ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جو ہے وضو کن پانیوں سے، جب وضو کر سکتے تو غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں تو اس پانی سے استنجا بھی ٹھیک ہے، یعنی ان پانیوں سے استنجا بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوال، کن پانیوں سے وضو کرنا ٹھیک نہیں، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سنیں، پھل
دار درخت کا نچوڑا ہوا پانی، جیسے عام طور سے کیلے کا درخت ہوتا ہے نا، تو وہ کیلے کا درخت اس کے پتے ہٹاتے ہیں تو پانی اس میں سے نکلتا ہے، حالانکہ بارش نہیں ہوئی ہوتی ہے، ایک دو ہفتوں 2 مہینوں سے نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اس کے پتے ہٹایا جاتا ہے، مطلب ہٹانے پر پانی نکلتا ہے۔ تو مطلب کیلے کے درخت کے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں آپ، اگر کسی نے کر لیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا اگر پانی موجود ہے، اور نہیں ہے پھر تو نہیں ہونے کی صورت تو پھر تیمم جائز ہو جائے گا بس، نہیں ہونے کی صورت میں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن اس پانی سے نہیں کر سکتے۔ یا وہ پانی کے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، پاک چیز مل گئی ہو اور اس کا نام بدل گیا ہو، جس میں کوئی اور ناپاک چیز مل گئی ہے پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ناپاک چیز اگر اس میں مل گئی ہے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ کہا نہیں بھائی، وہ تو سبھی کو پتا ہے ناپاک چیز کے ملنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لوٹا ہم نے پانی وضو کے لیے رکھا، اس میں شراب کسی نے ڈال دی یا پیشاب کر دی بچے نے، تو اب تو ناپاک ہو گیا، ہٹاؤ اس کو، دوسرا بھرو، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پاک چیز مل جائے اور اس کا نام بدل جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا شرم اس سے بھی نہیں کر سکتے، جیسے شربت ہے، پانی میں چینی گھول دی جاتی ہے لیکن پانی کے کلر چینج نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار ہے، تو یہ اس کے مرض جو ہے اس سے دور کر سکتے ہیں۔ ایسے پانی میں ٹھیک ہے، تو ایک گلاس پانی میں 2-4 گرام ہی دودھ ملاتے ہیں، پھر بھی اس کا جو ہے وہ دودھ ہی کہلاتا ہے عام طور سے، ٹھیک، اس سے نہیں کر سکتے۔ آج کل تو بھائی دودھ کی جگہ پانی ہی بیچ رہے ہیں، تو اس صورتوں میں ان سے جو ہے نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی عام طور سے بہت جگہ دیکھا گیا ہے کہ دال بنتی دال، تو اس کا پانی اوپر کا اتنا صاف ہوتا ہے کہ مطلب وہ بالکل پانی دکھتا ہے، کہ پھر بھی اس سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دال میں بن گیا ہوتا ہے نا، مل گیا ہوتا ہے۔ تو سنو، وہی شوربہ کہلاتا ہے، اس سے بھی نہیں۔ چائے یعنی چینی پتی ملا دی پانی میں، اس کا نام چینج ہو گیا، کہہ رہے ہیں ان سے نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ یا بڑے حوض اور تالاب کا ایسا پانی موجود ہو کہ جس کا رنگ یا بو یا مزہ کسی ناپاک چیز کے مل جانے سے بدل گیا ہو، اور چھوٹے حوض یا گھڑے کا وہ پانی کہ جس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو، یا ایسا جانور مر گیا ہو کہ جس میں بہتا ہوا خون ہو، اگرچہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلا ہو۔ بہتا ہوا خون جس میں ہو، جیسے کہ مچھلی ہے، مچھلی اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، اس میں خون ہی نہیں ہوتا ہے، اور ایسی چھپکلی اس میں خون نہیں ہوتا ہے، وہ اگر گر گئی پانی میں اور پھٹ گئی، پھول گئی، مر گئی، تو اب اس صورتوں میں چونکہ اس میں خون نہیں ہوتا ہے اس میں، تو کہا ان سب صورتوں میں اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی چوہا یا مطلب جو ہے کیا بولتے ہیں، چوہا کہہ رہے ہوں، کوئی بلی یا کوئی بھی ایسی چیز، کتا بلی وغیرہ مر گیا، اس میں خرگوش وغیرہ گر گیا، تو اب پھٹ گیا، پھول گیا، تو اس کا حکم ناپاک ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں بڑے حوض وغیرہ کا پانی جس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو، اور ایسا جانور مر گیا ہو جس میں بہتا ہوا خون ہو، اگرچہ پانی کا رنگ وہ مزہ نہ بدلا ہو، تو ان صورتوں میں وہ دریا کا پانی یا وہ حوض کا پانی یا چھوٹے طرح کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کے جو وضو یا غسل کا دھوبن ہو، وضو یا غسل کا دھوبن ہو، کوئی نہا رہا تھا، اس کے نہانے والے پانی کو جمع کر لیا گیا، اور جمع کر کے اس کو ایک ٹف میں کر لیا گیا تھا، اور وہ پانی جو گر رہا تھا اس کے بدن سے، وہ دھوبن کہلاتا ہے۔ دھوبن سمجھ گئے ہوں گے، اترا دھوبن لفظ حضور اعلیٰ حضرت نے استعمال فرمایا اپنے شعر میں، بنا وہ جنت کا رنگ و دھوبن، رنگ و روغن، وہ ہے نا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور اسی میں ایک شعر ہے، دھون لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، دوسرا مصرع یہی ہے کہ بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، ٹھیک، اس میں پہلا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کی بارش سے نہلایا گیا تھا، اس نور کی بارش سے جو دھوبن نکلا، تو وہ دھوبن جنت کا رنگ و روغن بنا۔ اچھا، تو اسی کو دھوبن کہتے ہیں۔ ان سب پانیوں سے جو ہے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ ان جانوروں کو جھوٹا پاک ہے، بتائیں۔
جواب جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھونٹا پاک ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، فاختہ وغیرہ، جھونٹا ان کا پاک ہے، ٹھیک ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کوا لوگ تو وہ کھاتے ہیں، دیوندی لوگ کھاتے ہیں، ان کے لیے ہوگا پاک، ہمارے لیے مکروہ ہے، کوا کھانا بھی مکروہ ہے اور اس کا جھونٹا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کبوتر اور جو بھی الحمدللہ، تو یہ سب چیزیں جو ہے ان سب کا چھونٹا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو کھانا جائز ہے، جن کا بکری وغیرہ، بھینس وغیرہ۔ سوال، کن جانوروں کا جھونٹا مکروہ ہے؟ گھر میں رہنے والے جانور جیسے کہ بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی، اور اڑنے والے شکاری جانور جیسے کہ شکرا، باز، بحری چیل اور کوا وغیرہ، اور وہ مرغے جو چھوٹی پھر رہی ہو، چھوٹی پھرنا، وہ جو ادھر ادھر سب میں منہ مارتی ہو، جو مرغی صرف گھر میں رہتی ہو اسے کھلایا جاتا ہو، یا عام طور سے مرغی فارم پہ جو رہتی ہیں مرغیاں، تو کہہ رہا ہے کہ جو ادھر ادھر گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، نجاست وغیرہ پہ جا رہی ہے، تو پھر منہ ڈالتی ہے، نجاست وغیرہ پر منہ ڈالتی ہے، تو اس کا بھی جھونٹا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور وہ گائے یعنی جس کی عادت غلیظ کھانے کی ہو، ان سب کا جھونٹا غلیظ کھانے کی ہے، مطلب گائے ہم لوگ کھا سکتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار گائے کو گوشت کھلاتے ہیں یہ لوگ، یا اور بھی چیزیں کھلاتے ہیں گائے کو غیر مسلم لوگ اپنے مذہب کے مطابق، تو کہا کہ یہ غلیظ چیزیں اگر کوئی کھلا رہا ہے تو پھر جو ہے نہیں، اس کا جھونٹا پھر جو ہے مکروہ ہو جائے گا، پھر اس کا جھونٹا نہیں کھا سکتے ہیں، پھر عادت ہی پسند نہیں کرے گی اس چیز کو، تو کہا ہم تو شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں، عادت کیا ہے وہ چیز الگ ہے، شریعت کا حکم تو بیان ہی کیا جائے گا۔ کن جانوروں کا جھونٹا ناپاک ہے؟ ابھی مکروہ پوچھا تھا، ابھی پاک پوچھا تھا، پھر مکروہ پوچھا تھا، اب ناپاک پوچھ رہے ہیں، سنو جواب، سور کا جھونٹا جو ہے ناپاک ہے، کتے کا جھونٹا ناپاک ہے، سور اور کتا، سور جو ہے غلیظ جانور ہے، خنزیر ہے، اس کا اس کے جسم کا ہر عضو جو ہے ناپاک ہے اور حرام ہے، اس کا سمجھ لو وہ تو اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے جو ہے نظر بھی معاف ہے، ورنہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہوتا اس کو، اور بلا وجہ دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عام طور سے دیکھتے بھی نہیں ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ اچھا، سور کے تعلق سے فقہا نے فرمایا ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، مطلب بلا وجہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو فقہا نے فرمایا یہی ہے سور، اللہ ہی کے حکم سے، اشاروں سے ہے یہ پیدا شدہ، لیکن بلا وجہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کا خالق ہے تو وہ سب چیز کا خالق، کیونکہ آپ بہت معزز ہیں تو آپ کی طرف ایک غلیظ چیز کی نسبت کریں گے تو یہ آپ کی تذلیل ہوگی بھائی، اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا یہ جزیہ فقہ کا بتا دیا میں نے آپ کو۔ کتے کا جھونٹا، عام طور سے اب تو کتے کو ایسے بیٹوں کی طرح پالتے ہیں، لگتے ہیں گھر میں، اللہ اکبر، اور حدیث پاک میں ہے لا يدخل الملائکۃ فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، دیکھ کر ہی چلے جاتے ہیں، جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوتی ہیں جاندار کی۔ شیر کا جھونٹا، چیتے کا جھونٹا، یہ تو بہت مشکل ہے ان کا جھونٹا مل جائے کسی کو بھیڑیے کا جھونٹا نہ، کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ شیر جو ہے کسی دریا سے یا کسی برتن سے پانی پی کر گیا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو کہا وہ پانی جو پی کر گیا ہے وہ سب جھوٹا، اس کا ناپاک ہو جاتا ہے، وہ نہیں پی سکتے، ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے، ناپاک ہو جاتا ہے وہ۔ بھیڑیا وغیرہ، ہاتھی کا جھوٹا، گیدڑ وغیرہ کا جھوٹا، ہاں چلتے ہوئے دریا یا جھرنے سے انہوں نے پانی پیا تو وہ پاک ہے، چلتا ہوا جھرنا یا دریا وغیرہ چونکہ وہ چلتا ہوا ہے نا۔ اور دوسرے شکاری چوپائے کا جھوٹا، دوسرے شکاری چوپائے جو شکار کرتے ہیں، جو بھی شکار کرتے ہیں، چوپائے مطلب جانور، ان کا جھونٹا ناپاک ہے۔ کنویں کا بیان انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے، کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، یا کوئی بھی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔